دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، وبالسند المتصل إلى إمامنا البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة أنه قال: بسم الله الرحمن الرحيم، کتاب الصوم، باب وجوب صوم رمضان۔ وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ یہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی الجامع 16 سالوں میں اس کو ترتیب دیا، مختلف کراسات مختلف علاقوں میں لکھے گئے، پھر ان کو یکجا کیا گیا، پھر ان کو ترتیب دیا گیا۔ کہتے ہیں کوئی حدیث میں نے بغداد میں سنی تو دمشق میں لکھی، دمشق میں سنی تو شام میں جا کے لکھی۔ یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی جد و جہد، اور حدیث کی کتابوں کی اولاً 2 اقسام ہیں، ایک قسم کو کہتے ہیں سنن، ایک کو کہتے ہیں جامع۔ جامع وہ حدیث کی کتاب ہے جس کے اندر 8 مضامین موجود ہیں، سیر، آداب، تفسیر، عقائد، فتن، اشراط، احکام، مناقب، یہ 8 مضامین ہوں تو وہ کتاب جامع کہلاتی ہے۔ سنن میں بھی یہی سب ہوتا ہے، لیکن سنن کی ترتیب فقہی ہوتی ہے اور جامع کو ایمانیات سے شروع کر۔
امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب الصوم رکھی. اسلام کے فرائض ہیں ان میں ایک فریضہ ماہ صیام کے روزے رکھنا بھی. جب رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے اس وقت عاشورہ کا روزہ فرض تھا، 10ویں محرم. پھر اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے لکھے گئے. کوئی چیز لکھ دینے کا مطلب ہے کہ فرض ہو جانا. اس آیت کے ذریعے سے روزے آئے. عرب میں بڑی گرمی ہوتی ہے، روزے رکھنا ان کا مزاج نہیں تھا. گرمی کی تمازت تپش کی وجہ سے. لیکن یا ایھا الذین آمنوا سے لے کر دور تک گئے، 7 طرح سے روزے رکھنے والوں کا مزاج بنایا گیا، ذہن سازی کی گئی کہ مشکل نہیں. آیت کے ماتحت چند چیزوں کا تذکرہ کرتے. پہلی چیز تو فرمائی آمنو، ایمان والا وہ ہے جو اللہ کے احکام کو ماننے کے لیے تیار ہے، وہ ایمان والا ہے. اور جس نے اللہ کے احکام کا انکار کر دیا وہ کافر ہے. ماننے کے جذبے کے ساتھ تو پہلے نمبر پر ذہن سازی کی کہ ایمان والے کو تمہارے اندر ماننے کا جذبہ ہے، ایک حکم آ رہا ہے ماننا. دوسری چیز کتبہ کے معنی فرض، تمہارے اوپر یہ روزے فرض کیے گئے، کمپلسری کیے گئے. اور کمپلسری کام کرنا ہی پڑتا ہے. جیسے نماز کمپلسری ہے تو پڑھنی، اس کو پڑھے بغیر چھٹکا نہیں. شروع میں جب روزے مشکل تھے تو ایک بات یہ کہی تھی کہ روزہ نہ رکھ سکے تو اس کا فدیہ دے دینا. لیکن یوں کہا تصوم خیر لکم، روزہ رکھنا اچھا ہے. لیکن وہاں یوں کہا گیا کہ بھائی نہیں رکھ پاتے چلو فدیہ دے دو. پھر آیت آئی، سب تدریجن ہوتا ہے. نماز تدریجن آئی، روزہ تدریجن آئے گا. شروع میں آیا تو بہت سخت تھا، آہستہ آہستہ اس میں نرمی آئی. اب آیت اتری فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. اب فدیہ نہیں چلے گا. مہینے کا چاند دیکھا
آپ تندرست ہیں، بیمار نہیں ہیں، بالغ مرد ہے، بالغہ خاتون ہے، تو روزہ فرض۔ فمن شہیدہ کے ذریعے سے فرضیت کو موقت کیا ہے، یہ ذہن بنائے، آمنوں سے ذہن بنائے، کتبہ سے ذہن بنائے۔ اور روزہ ایک نہیں ہوگا، سیام ایک سے زیادہ ہوں گے، اس لیے جمع کا صیغہ لائے۔ اب شاید کوئی سوچنے والا سوچے کہ کیا یہ روزے کی جو عبادت ہے یہ کیا ہمارے اوپر ہی چھوڑتی ہوئی؟ تو اللہ نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزہ رہا ہے، ہر امت میں روزہ رہا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام ایام 20 کے روزے رکھتے تھے، حضرت آدم علیہ السلام، اور حضرت آدم سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک 7,000 سال ہوتے ہیں۔ تو پہلی امتیں بھی روزے رکھتے آئی، حضرت داؤد علیہ السلام 6 مہینے روزے رکھتے تھے، 6 مہینے افطار کرتے تھے۔ اب کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ شاید بہت کھا پی کر اللہ کے خزانے میں سے کم کر دیتے ہوں گے یہ بندے، نہ کام کے نہ کاج کے، دشمن اناج کے۔ اس لیے اللہ نے کہا اب 1 مہینہ تو یار چھوڑو، تم لوگ کیا کھا کھا کرتے۔ فرمایا کہ اللہ کے خزانے میں کچھ کمی نہیں آتی، فائدہ تمہارا ہے، ہمارا فائدہ نہیں ہے۔ لعلکم تتقون، جس تقوی کو تم ڈھونڈتے پھرتے ہو وہ روزے کے ذریعے سے آئے گا۔ اور آگے بھی پھر کہا ایام معدودات، چند گنے چنے دن، 1 2 3 4 15 20 30 خراب۔ ایک بنیہ کے ساتھ ایک مسلمان کی گفتگو ہوئی۔ بنیہ نے کہا تم لوگ تو نہاتے نہیں ہو جاتا، اس جمعہ کو نہائے، اس جمعہ کو ایک ہفتہ گزر جاتا جب تم نہاتے۔ بڑا پھکڑ تھا مسلمان، سمجھے نہیں اصل۔ ہم لوگ تو جمعہ کے جمعہ نہایا کر، تم آج نہائے تو کل جا کے تم نہ۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ روزہ میں اللہ کا فائدہ نہیں، بندوں کا فائدہ۔ اب سائنس والے لگے تلاش کرنے کے لیے کہ روزے میں کیا فائدہ ہے، ہزاروں فائدے لکھ کر۔ عبادتیں بہت ہے لیکن روزے جیسی عبادت کوئی نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے فضائل بھی لکھے ہیں، روزے مسائل تو لکھے ہی ہیں، فضائل بھی لکھے۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک طریقہ، پہلے ہمیشہ کتاب کا عنوان دیتے ہیں، عنوان دیا کتاب الصوم، دا بک آف فاسٹنگ، روزے کی کتاب، روزے کے مسائل ہیں۔ روزے سے متعلق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس
ان کی اسناد میں جتنی احادیث ہوں گی ان میں سے چھانٹ کر ضرورت کے مطابق کتاب الصوم میں رکھیں گے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 6 لاکھ کی احادیث، اس میں سے منتخب کریں گے اور جو انتہائی صحیح ہوگی اس کو اپنی کتاب میں لائیں گے. اب صوم کس کو کہتے ہیں؟ صوم لغتاً رکنے کو کہتے ہیں اور اصطلاحاً کھانا پینا اور جائز تعلقات جو شریعت نے پرمیشیبل رکھے اس سے رک جانا ایک محدود ٹائم تک کے لیے. وہ محدود ٹائم کیا ہے؟ فرمایا وہ محدود ٹائم حتی یتبین لکم الخیط الابید من الخیط الاسود من الفجر. آپ حضرات علماء ہیں اس لیے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. عوام کا مسئلہ یہ ہے کہ 2-4 باتیں سنی کوئی چاچا سے لے گئے کیونکہ ان کے بس کا روک ہی نہیں ہے. یہ علم ہے، یہ سب بچوں کو مدرسے میں ہم لوگ پڑھاتے. صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ان 3 چیزوں سے رک جانا ظاہری روزہ اور باطنی روزہ آنکھوں کو غیر محرم کے دیکھنے سے بچانا. یہ آنکھوں کا روزہ ہے. زبان کو غیبت سے بچانا زبان کا روزہ ہے. کانوں کو گانے بجانے کی چیزیں سننے سے روکنا کان کا روزہ. دل دماغ کو غلط وساوس سے بچانا دل کا روزہ ہے. یہ باطنی روزہ اور ظاہری روزہ ہے. دونوں روزوں کو ساتھ چلنا. تو امام بخاری کا ایک وتیرہ ہے، طریقہ، ایک دستور. جب بھی کوئی کتاب شروع کریں گے تو قرآن کی آیت ہے. اب سوال ہوتا ہے کہ کیوں قرآن شریف کی آیت لاتے ہیں؟ جب احادیث کی کتاب ہے تو حدیث لایا کریں نا، قرآن کیوں لاتے ہیں؟ جواب: قرآن کریم دلیل قطعی، اس سے بڑی کوئی دلیل نہیں ایمان والوں کے لیے. قرآن آیا چپ. اور قرآن کریم کے بعد دوسری دلیل ایمان والوں کے لیے احادیث مبارکہ. تو سب سے پہلے استدلال کریں گے نص قطعی سے تو مخالف خاموش ہو جائے. ایک یہودی کا واقعہ ذکر کیے. وہ تو ایمان والا نہیں تھا، لیکن اس کے بچے نے رمضان میں دن کے اندر کیلے کھائے، مارا. مسلمان روزے رکھ رہے ہیں تو کیلے کھائے، کیلا بھی چھین لیا اور مارا گیا. خواب میں اس یہودی کو کسی نے جنت میں دیا. ارے بھائی آپ تو ایمان والے نہیں تھے، پھر کیسے جنت میں چلے گئے؟ فرمایا ایک دن میرے بچے کو روزہ نہ رکھنے پر میں نے مارا تھا. میرے جذبے کو اللہ نے پسند کر کے مجھے دولت ایمان دی اور پھر جنت میں جگہ.
ابھی بھی انگریز جو ہے رمضان میں روزہ رکھتے، مسلمان بیٹھ کے ہوٹل میں کھا رہے ہیں اور وہ روزہ رکھتے ہیں۔ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ بطور دلیل کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم لاتے ہیں، کیونکہ قرآن سے بڑی کوئی دلیل ہی نہیں۔ اس کو ہم اصطلاح میں کہتے ہیں استشہاد، اور دوسرا اس وجہ سے لائے کہ قرآن سے بڑھ کر متبرک کتاب ہوئی، تو مبارک آیات قرآن کی اس سے برکتاً اپنی کتاب کو شروع کرتی۔ یہ کتاب الصوم۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ فقہ کی طرح نہیں ہو۔ جب فقہ کی کتاب آپ کھولیں گے، فرائض کیا ہیں روزے میں، کن پر ہے کن پر نہیں ہے، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، وہاں سے شروع کر۔ امام بخاری جو ہے متعلقات سے شروع کر، اب روزے کے ارد گرد جو متعلقات ہیں ان کو بیان کریں گے۔ مثلا روزے کے فضائل، جیسے کہ حدیث لائیں گے الصوم جنۃ، روزہ گناہ کے مقابلے میں ڈھال ہے۔ پھر فضیلت لائیں گے الصوم لی وانا اجزی بہ۔ پھر مزید ترغیب دلانے کے لیے لائیں گے کہ روزہ رکھنے والوں کو ریان نامی دروازے سے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ سوال ہوتا ہے کہ سب مسلمان روزہ رکھتے ہیں تو سب کو ریان سے نہیں، لوگوں کی عبادات میں مختلف ذوق ہیں۔ بعضوں کا ذوق نفلی نمازوں کا بہت ہے، جب دیکھو تو نفلی نماز، جب دیکھو تو نفلی نماز، ان کو باب الصلاۃ سے داخل ہے، فرائض تو سب۔ تو روزوں میں اگر فرائض کے علاوہ سال بھر ایام 20 کے روزے رکھے، ایام 20 کیا ہے؟ 13واں 14واں 15واں چاند، یہ ایام 20 کے رہے۔ کسی نے اگر یہ ایام 20 کے روزے رکھے، ہر روزے پر 10 روزے کا ثواب، اور 3 روزوں پر 30 روزوں کا ثواب، اور پورا سال اگر رکھے تو صوم الدہر، یعنی پورا سال روزہ دار۔ تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ۔ حدیث لائے ہیں، پہلی حدیث قتیبہ ابن سعید، یہ کون ہے؟ یہ امام بخاری کے استاد ہیں، اور کئی احادیث قتیبہ ابن سعید رحمۃ اللہ علیہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لی۔ اور راوی حدیث طلحہ ابن عبید اللہ، یہ جلیل القدر صاحب ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضور کی خدمت میں ایک عربی آیا، اس نے چند سوالات کیے۔
حضور نے جوابات دیے، اس میں روزے کا بھی تذکرہ آیا کہ سال میں رمضان کے روزے رکھنا ہر بالغ مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اگر عورت اس لائق ہو کہ روزہ رکھ سکتی تو اسے روزہ، بیمار ہے، سفر میں ہے کوئی، تو روزے میں اجازت دی کہ سفر ختم ہو تو روزہ رکھنا، لیکن سفر کتنا ہونا چاہیے؟ شرعی سفر 88 کلومیٹر کا۔ پہلے 78 گنتے تھے، لیکن جدید معیار جو آیا ہے اس کے اعتبار سے 88 کلومیٹر پر مسافر ہوتا ہے۔ یہ اعرابی کون ہے؟ تھوڑی سی اس کی تفصیل تو یہ حدیث سمجھ میں آئی، بھئی آ کے ایک دم سے کیا سوالات کرتے؟ حضور نے بنو سعد میں ایک داعی کو بھیجا دعوت اور تبلیغ کے لیے، اور ان کو حکم یہ تھا کہ اسلام کے پنجگانہ جو ارکان ہے وہ سمجھائے جائے، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب سمجھائے۔ یہ بیسک چیزیں، اس کے اوپر پوری بلڈنگ کھڑی ہے، تو بھائی پہلے تو پایا ہی ڈالا جاتا ہے، ستون آتے ہیں، اس کے بعد بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے۔ کوئی پائے کے بغیر تھوڑی بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے، پائے کے بعد پہلے بیان کیجئے۔ اس نے جا کر دعوت دے دی۔ یہ حدیث امام بخاری کئی جگہ ہے، یہ بھی امام بخاری کے کمالات میں دیکھیں، ایک ہی حدیث ہوتی ہے لیکن وہ 2 نہیں 3 نہیں، حدیث وہی لائیں گے لیکن راوی بدل جائے گا۔ اچھا قاعدہ ہے، راوی کے بدلنے سے مضمون حدیث یکساں ہونے کے باوجود وہ 2 حدیث کے الگ۔ اب یہ بنو سعد کے اندر جو دائی گیا اکیلا آدمی تھا، کیا کس حد تک بات سچی ہے اس کو ثابت بھی ہونا چاہیے اور اس کو معلوم بھی کرنا چاہیے۔ تو بنو سعد والوں نے زمام ابن ثعلبہ کو حضور کی خدمت میں بھیجا۔ یہ زمام ابن ثعلبہ عربی کون ہے؟ زمام ابن ثعلبہ جلیل القدر صحابی، بنو سعد کے رہنے والے ہیں۔ اور بنو سعد وہ ہیں جس خاندان میں اور جس قبیلے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا، حلیم سعدیہ، یہ بنو سعد۔ اب وہ آئے تو دیہاتی جو آتا ہے اس کے آنے کا اور سوال پوچھنے کا انداز اور ہوتا ہے، اور صحابہ جو رات دن بیٹھتے ہیں اس کے پوچھنے کا انداز اور ہوتا ہے۔ اس کے سوال میں دیہاتیت ہوتی، اس کے سوال میں شہریت ہوتی۔ ایک ایک کر کے سوالات پوچھے، اس میں روزے کے بارے میں بھی پوچھا۔ حضور نے سب جوابات دینے کے بعد اس سے پوچھا کہ بول اب کیا کرنا تجھے؟ تو کہا کہ جتنے فرائض آپ نے بتائے اس میں ذرا بھی کمی نہیں کرو۔ تو حضور نے فرمایا افلح ان صدق، اگر اس نے اس پر عمل کیا کامیاب ہے۔ اب یہاں علماء ذرا مختلف ہو گئے۔ بعض حضرات نے کہا کہ بے کم و کاس جتنی چیزیں سرکار نے بتائی، جس معیار کی بتائی، اس معیار کے مطابق چلے گا تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس نے کہا نہ کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا۔ اس کا کیا معنی؟ اس کا معنی فتح الباری میں حافظ الدنیا ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا
کہ اے اللہ کے رسول میں تو سفیر اور قاصد ہوں، میں قوم کی طرف سے بھیجا گیا ہوں تحقیق حال کے لیے، یہ جتنی تحقیق میرے سامنے آئی ہے من و عن میں قوم کے سامنے رکھ دوں گا۔ تو حضور نے فرمایا افلح ان صدق، اس پر کہا یا اس پر کہا؟ اب یہ حدیث یہاں کیوں لائے؟ یہ بنیادی حدیث ہے، اس بنا پر اس کو لائے، اور اس میں روزوں کا تذکرہ ہے، اس بنا پر اس کو لائے۔ اور روزے کے جسمانی اور روحانی بڑے فوائد ہیں، اس بنا پر ہر امت کے اندر روزہ رہا ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو اپنی کتاب کے اندر جگہ دی ہے۔ یہ تو سبق تو تمہید کے ساتھ شروع ہوتا ہے، سمجھانا پڑتا ہے پہلے کہ بھئی یہ ہے، پھر شروع ہوتی ہے کتاب۔ یہ بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے طرق میں ہے، اس لیے ابتدائی 2-3 چیزیں کتاب الصوم کا آغاز کرنے کے لیے مولانا عباس صاحب نے فرمایا تھا، تو وہ کر دیا۔ پڑھانے والے پڑھا ہی رہے ہیں، یہ تو کیا بیچ میں آ پڑا، تو انہوں نے جو ہے کام سونپ دیا، کیونکہ ناشتہ بھی ان کو کرانا، کھانا بھی ان کو کھلانا، اور کام بھی کوئی نہ کرے تو یہ مناسب نہیں لگا ان کو، اس لیے انہوں نے کتاب بھی سامنے پکڑائی تھی۔ اللہ تعالیٰ پڑھانے والے اور پڑھنے والے اور پڑھنے والی میری بیٹیاں سب پر اللہ تعالیٰ علم نافع اور عمل صالح سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ایک کتاب بخاری شریف جو ہے بیچ میں سے پڑھائی۔ اب 2 بزرگوں کی کتابیں اور بھی شروع کرنی۔ یہ 2 بزرگ میں سے ایک بزرگ حاضر، ایک غیر حاضر۔ حاضر ہے مولانا آصف صاحب، ان کی بھی ایک کتاب شروع ہوئی، اس کا تعلق بھی احادیث سے ہے۔ اور دوسری کتاب جو ہے ہمارے مفتی اکرام الدین صاحب پاٹوردوی، ان کی ہے۔ اب وہ بھی میرے والد صاحب کے شاگرد، یہ بھی میرے والد صاحب کے شاگرد، اور گویا فیض اجمیری اور جاری ہو رہا ہے، مدرسوں تک آ گیا، طلباء تک آ گیا، طالبات تک آ گیا، علم پہنچ رہا ہے۔ میرے والد صاحب تو قبر میں لیٹے، فیض علمی جاری۔ ان حضرات نے بڑی محنت کر کے امت کے لیے علم کو پانی پانی کر دیا، پڑھنے والوں کے لیے آسانیاں کر دیا۔ اس لیے ایک کتاب تو میرے سامنے ہے جس کا نام ہے اربعین، یہ حضرت مفتی آصف صاحب چاندور 20واں والے انہوں نے لکھی ہے، ترتیب دی۔ احادیث تو سب پہلے سے ہیں، بس ایک ترتیب کے ساتھ اس کو جمع کیا۔ اس کا نام اربعین رکھا۔ اربعین کے معنی 40 حدیث ہے۔ 40 حدیثیں لکھنے والوں کے لیے فضائل بیان کیے گئے، اس لیے ہر محدث نے الگ الگ عنوان سے 40 حدیثیں جمع کی۔ کسی نے نماز کی، کسی نے روزے کی، کسی نے زکوٰۃ کی، حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمت اللہ علیہ نے قرآن کی۔ تو الگ الگ جیسا لوگوں کا ذوق رہا، انہوں نے امت کے لیے 40 احادیث جو ہے جمع کی۔ یہ ان کے لیے بھی ذخیرہ آخرت ہے، اور جو بچیاں یہاں پڑھیں گی ان کے علم کے اندر اضافہ ہوگا۔
40 کا جو عدد ہے بڑا برکتی عدد ہے. اس لیے جب جماعت میں چلتے ہیں تو کہتے ہیں چلہ لگاؤ. ایک آدمی نے ملاقات کے لیے جماعت میں جا رہا ہوں حضرت, چلے میں جا رہا ہوں. 40 دینے کا 3 دن جا رہا ہوں. اس کا نام انہوں نے چلہ رکھا. تو یہ ایک 40 کا عدد, زیادہ تر انبیاء کو جو نبوت ملی 40 سال کا ملی. 40 سال کے بعد آدمی اصل میں میچور ہوتا ہے, اس کی عقل والی ہوتی. 15 پر شاید جسم والی ہوتا ہے, لیکن عقل کا معیار بلوغ کو پہنچتا ہے 40 سال کے بعد. کچھ سوچ سمجھ سدھ انسان کے اندر کچھ بھان آ جاتا ہے. تو 40 کا حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 دن میں تورات لینے گئے تھے, لیکن اللہ نے وہاں 10 دن اور بڑھا دیے. فَتَمَّ مِيقَاتُهُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً, 40 راتیں کا دن. عرب میں دن نہیں بولا جاتا, عرب میں رات بولی جاتی اور دن گنا جاتا ہے. اس لیے ہمارا جو دن شروع ہوگا مغرب کے بعد سے شروع ہوگا. انگریز کا دن جو شروع ہوگا رات کے 12 کے بعد سے شروع. سب کا اپنا اپنا ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ حضرت کی 40 ہے. میں نے رات کو عرض کیا آپ کی کتاب آپ شروع کر. جیسے امام بخاری نے کتاب لکھی تو انہوں نے شروع بھی کی پڑھا, پھر 32 سال تک پڑھائی. تو آپ پڑھائیں, ہم لوگ بیٹھیں گے سنیں گے. کیا ہے بھئی, کبھی شاگرد استاد سے سنتا, کبھی استاد شاگرد سے سنتا. دونوں بھی اصول ہے. حدثنا کب کہیں گے؟ حدثنا جب کہیں گے جب استاد پڑھے گا اور شاگرد سنے گا. اور اخبارنا کب کہیں گے؟ جب شاگرد پڑھے گا اور استاد سنے گا, جس کو اخبارنا کہتے. اور اگر کوئی کتاب لکھ کر کے بھیج دے استاد شاگرد کے نام, تو پھر اس کے لیے تیسرا جملہ جو ہے وہ استعمال ہوتا. ڈائریکٹ کان سے سنا ہے کوئی روایت کو تو سمعنا کہتے ہیں. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب حدیث کی اصطلاحات. اب اس میں انہوں نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے حدیثوں کے لیے, جیسے ایک بنیادی حدیث انہوں نے لی ہے, اور وہ بنیادی حدیث جو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھی, وہ ہے حدیث عمر رضی اللہ تعالی. اس حدیث کے کئی نام ہیں. ایک نام ہے حدیث النیہ, نیت کی حدیث. ایک نام ہے مہاجر ام قیس, اور پوری بخاری 1 منٹ میں پڑھاؤ. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے نیت سے شروع کیا, تسبیح پہ ختم کیا. عمل کی ابتدا بیان کی اور عمل کی انتہا بیان. شروع میں یوں کہا کہ نیت ٹھیک رکھ کر عمل کرو تو اللہ کیا قبول ہو, اور اخیر میں یوں کہا کہ ذکر بالکل نہ چھوڑو تو تمہاری چیزوں کو دوام نصیب ہوگا. میں بھی اپنی کتاب کو ذکر اللہ پہ ختم کر رہا. تو تنویر سے شروع کیا, تسبیح پہ ختم کیا. اس کے بیچ میں سب کتابیں لائے. خلاصہ یہ, نیت درست رکھو, اخلاص کرنا. نمبر 2, ذکر اللہ کو مت چھوڑو. دیکھو میں ذکر اللہ کرتا رہا, اللہ نے 16 سال کے بعد کتاب کو بتایا. انما الاعمال بالنیات ان احادیث میں سے ہے جو کئی لاکھ حدیثوں میں سے منتخب. بڑے اس کے
مسائل. کیا مطلب ہے انما الاعمال بالنیات؟ اس کے محذوفات نکالیں گے. انما ثواب الاعمال بالنیات. دیکھو اعمال پر ثواب کے ملنے کا دار و مدار دل کے ارادے پر، نیت دل کے ارادے ہوئے. چاہے تو الفاظ کہے نیت کے، چاہے نہ کہے، یا اردو میں کہہ لو. اللہ کے یہاں تو اصل عمل کے اندر نیت ارادہ کیا ہے وہ دیکھا. عربی میں بولا نہیں بولے، یہ نہیں عربی میں نہیں بولے گا تو نیت. دوسرا یہ کہ 4 لاکھ احادیث میں سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 4 بنیادی حدیثیں نکالی ہیں جس پر احادیث کی بلڈنگ کا دار و مدار ہے. ان میں سے ایک انما الاعمال بالنیات. جیسے بھی نماز پڑھتا ہے تو پہلے نیت کرتا ہے کہ بھائی اس امام کے پیچھے میں نماز پڑھ رہا ہوں. گھر میں بیٹیاں پڑھتی ہیں، بچیاں پڑھتی ہیں تو وہ بھی نیت کرتی ہیں کہ اللہ تیرے لیے پڑھ رہے نماز. نیت یہ ہے کہ اللہ کے لیے کام کرنا. ایک آدمی کو بیچارے کو بڑا شک رہتا تھا، شک کی مزاج کا تھا. امام کے پیچھے کھڑا ہوتا اور بولتا بھی تھا کہ میں اس امام کے پیچھے نماز. پھر اس کے دل میں شک پیدا ہوتا تھا کہ میں اس کے پیچھے پڑھ رہا ہوں کہ کسی اور کے پیچھے. پھر اس میں شک پیدا ہو جاتا. اب پہلے تو آہستہ بولتا تھا تو شک بہت بڑھ گیا تھا اس کا. پھر اس نے ذرا زور سے بولنا شروع کیا. آس پڑوس والے نے کیا زور زور سے، میرے کو شک رہتا ہے کہ میں اس امام کے پیچھے ہوں کہ نہیں. میں زور سے بولتا ہوں، میرے کو یقین آ جائے. چند دن کے بعد اس کے اندر بھی شک پیدا ہو گئی. اس تو کہتا ہوں لیکن اس سے یہی مراد ہے امام کے، کوئی اور بھی امام. اس نے انگلی دور سے بتاتا کہ یہ جو کھڑا ہے اس کے پیچھے. تھوڑے دن کے بعد اس کے اندر بھی شک پیدا ہو گیا کہ یہ جو انگلی ڈائریکٹ اس کی طرف جاتی ہے کہ ادھر ادھر جاتی ہے. دوسری مسجد میں کھڑا اس کو انگلی جائے گی تو اس کے پیچھے کھڑا. ایک دن اس نے جو ہے امام کے پیچھے کھڑا، جیسے ہی اقامت ختم ہوئی امام کی پسلیوں کے اندر انگلی مارا. یہ امام کو اچھلا تو کہا اب میرے کو یقین آ گیا تیرے پیچھے میں نماز. تو نیت سے شروع. اور ہر چیز میں بنیادی طور پر نیت. ہمارے مولانا غلام گورسدی کہتے تھے کہ نیت میں خطرہ کجولی میں پتھرا. اپنی نیت کو درست، بہت بڑی محنت کرنی پڑتی ہے نیت کو درست کرنے کے لیے، بہت بڑی محنت. انما الاعمال بالنیات، انما ثواب الاعمال بالنیات ہے. دوسرا انما جزاء الاعمال بالنیات، بدلہ نیت اور بدلہ. اور تیسری چیز جس کو متاخرین شارحین بخاری نے فرمایا انما اعتبار الاعمال بالنیات، اعمال کا اعتبار اور اعمال کا معتبر ہونا نیت کے ہو. یہ بنیادی حدیث، اس کو حضرت نے پہلے ہی لکھا ہے کہ کام شروع یہیں سے کرنا. بھائی طلبہ کو یہ حدیث پہلے کیوں پڑھائی جائے؟ اس لیے پڑھائی جاتی ہے کہ اب وہ آخری سال کے اندر بچیاں آ گئی، اب ان کو جانا ہے. 6 سال تو کھا پی کے گزار دی، اب 7ویں سال میں تو نیت ٹھیک کر لیں. اب جانا ہے، کام کرنا ہے تو اچھی نیت رکھ کر پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ علم کے اندر برکتیں عطا فرمائیں، خود بھی فائدہ اٹھائیں، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے. علم شوہر کے ساتھ لڑنے کے لیے نہیں،
لڑائی شروع ہوئی شوہر اور بیوی میں. شوہر بیچارہ جو ہے وہ لیٹ کے مشین پہ کام کرتا ہے اور بیوی جو بخاری پہ کام کرتی ہے. لڑائی ہوئی تو وہ لیٹ کا حوالہ دیتا ہے, یہ بخاری کا حوالہ. دونوں کے اندر لڑا ہو گئے, ادھر لوہا ہے ادھر کاغذ ہے, معاملہ ٹیکا نہیں, ختم ہو گیا. تو بھائی ابن ماجہ شریف میں روایت ہے کہ علم بحث و مباحثہ کے لیے نہیں ہے, عمل کے لیے. اس لیے میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ طلباء کو عمل کی طرف متوجہ کرتے تھے. بھائی روزے رکھا کرو, بھائی تہجد کی کتاب شروع ہوئی, تہجد کی پابندی کرو. امام بخاری نہیں چاہتے کہ تہجد کی رکعت میں اتنا اختلاف ہے, آپ نے 2 صفحے بھر کے اختلاف لکھا. اللہ کیا یہ پرچہ پھینک دیا جائے گا, یہ دیکھا جائے گا تہجد پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی. پرچے میں تم نے ثابت کر دیا کہ 12 رکعت حضور نے پڑھی ہے, کہ یہ ثابت کر دیا 8 رکعت پڑھی, تو اللہ پوچھے گا تو نے کتنی پڑھی. انما الاعمال بالنیات. اچھا یہ ایک ٹکڑا ہے حدیث کا, ایک ٹکڑا ہے. اس کو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ 7 مرتبہ لائے. ایک حدیث 7 مرتبہ لائے, لیکن 7 مرتبہ 7 الگ الگ فائدوں کے لیے لائے. بہت اونچا معیار ہے امام بخاری. اور ایک عجیب بات, پہلی مرتبہ حدیث ناقص لائے, 6 مرتبہ کامل لائے. اب یہ تو میں تو علماء پہ چھوڑ دیتا ہوں, وہ کریں گے سمجھیں گے اس کو کہ کیوں پہلے کا ناقص لائے بعد میں کامل لائے. یہ علماء کی سر پھٹول کا مسئلہ ہے. اپنے کو تو اتنا سمجھنا ہے کہ حدیث و نیت پہلے نمبر پہ لائے, اور ہم کو بتایا کہ نیت کا اسٹیشن ٹھیک کر. میاں بیوی میں لڑائی, میاں نے بیوی سے کہا تو کرتی کیا ہے گھر میں, کیا کام کیا ہے تیرا؟ یہ 2-4 روٹیاں الٹی سیدھی کرتی توے کے اوپر, سالن بناتی ہے, اس میں نمک ڈالا, اس میں وہ ڈالا, وہ ڈالا. سالن تو میں بھی بنا دوں, کیا بنائے؟ میرا کام آفس میں بیٹھنے کا کتنا بھاری, یہ کمپیوٹر دیکھو, فلاں دیکھو, وہ چوپڑا دیکھو, یہ چوپڑی دیکھو, یہ فائل دیکھو, وہ فائل دیکھو. کتنا پانی ہو جاتا ہے. تو بیوی نے کہا اپنے کام چینج کر لیں, کل میں آفس چلی جاؤں, آپ کھانا پکا دینا, بچوں کو سنبھال. دوسرے دن بیوی تو چلی گئی آفس, جا کے اے سی میں بیٹھ گئی. پٹے والے کو چائے کا کہہ دیا, نوکروں کو پانی کا کہہ دیا, اس کو کافی کا کہہ دیا, آرام سے بیٹھ گئی. موبائل لے کر, آج کل تو موبائل کی بہت مصیبت ہے, موبائل نامی مصیبت ہے, وہ لے کے بیٹھ. شوہر کا فون ہے کہ تو گھر آ جا. یہ گھنٹہ ہوا ہے, کیسے گھر آ جا, شام کو کہیں ابھی جانا پڑے گا. ہوا کیا, کیا ہوا کیا, یہ بچے رو رہے ہیں, ادھر دودھ سب گر گیا, ادھر بیل بج رہی ہے, ادھر چادر صحیح نہیں ہے, ادھر بستر خراب ہے, ادھر صوفے کے اوپر کچرا کرتے ہیں بچے, وہ ایک کو پیشاب آ رہی, دوسرے کو پخانہ آ رہا ہے, کہ کیا کیا کروں میں. وہ چھوٹے والا دودھ مانگ رہا ہے, بڑے والا آملیٹ مانگ رہا ہے, کیا کریں. کہ نہیں تم تو کہتے تھے نا کہ بہت آسان کام ہے, میں تو کرو, کہ چل کرتا ہوں. پہلے زمانے میں لوگ ٹرانزسٹر بجایا کرتے تھے صبح میں, گانے محمد رفیع کے لگائے, یہ لگائے. اب وہ بیٹھا تھا لگا کے, لڑکے نے کہا ابا میرے کو تو آملیٹ ہونا. آملیٹ بناتے کس طرح, لوگوں کو تو بہت بنایا میں نے الو, لیکن یہ آملیٹ کو سیدھا کرنے کا ہے, اس کو کیسے.
کیسے آملیٹ بناتے ہوں گے؟ تو چل ریڈیو پر ترکیب بھی آتی ہے، لگا دیا آل انڈیا ریڈیو، انڈا بنانے کی ترکیب شروع ہو گیا. پہلے انڈا توڑا توے میں ڈال دیا، اوپر سے گھی چھوڑ دیا. وہ بچہ پاس بیٹھا تھا، اس نے اسٹیشن بدل دیا، وہاں آ رہا تھا الٹے ہو جاؤ. اچھا انڈا بنانے کے الٹے بھی ہوا، یہ سارا پہلی بات تھا. بس انڈے بناتے الٹا ہو جاتا، انڈا جلدی جلدی. اب وہ جو ہے الٹا ہو گیا، سیدھا ہوا جب تک انڈا الٹا ہو گیا. کہا بھائی تیرا کام ہے، ادھر دودھ والا گھنٹی بجاتا، ادھر سبزی والا گھنٹی بجاتا، ادھر وہ روتا ادھر وہ روتا، کیا سوال ہو؟ ماں بہنوں کا کام پڑا سنگین کام ہے، گھر کو سنبھالتی، گھر کو رونق دیتی. گھر والی کیسی ہے اس کا معیار کیسے پتا چلے گا؟ گھر دیکھ لو، سجایا گھر ہے، سمجھ لو کہ گھر والی بڑی مہذب ہے. تو اس نے گھر والی دیندار ہے، قرآن رکھا ہے، مصلی رکھا ہے، تسبیح لٹک رہی ہے گھر میں، الحمدللہ دینی اعمال ہو. تو عرض کر رہا تھا انما الاعمال بالنیات، بنیادی حدیث 40 کے اندر اس کو شامل کیا ہے. یہ بات ختم ہوگی تو ایک کتاب گویا کہ شروع ہو گئی. دوسری کتاب ہے حضرت مفتی اکرام الدین صاحب کی، جو دارالعلوم اشرفیہ میں استاد حدیث و فقہ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں یہ آپ پڑھ رہے ہیں. سنت کس کو کہتے ہیں؟ جواب، فقہ میں سنت کا معنی الگ ہے، قرآن میں سنت کا معنی الگ ہے. سنت کے معنی دستور، طریقہ، اور فقہ کے اندر واجب کے بعد جو حکم آتا ہے اسے سنت کہتے ہیں. اور اصطلاح میں وہ اعمال اور اقوال جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے یا کہہ کے بتایا سنت. جتنی دین میں سنتیں ہیں اس پر جتنا عمل کرے گا اتنا دین ہے. دین اصل میں اتباع سنت کا نام. تو یہ دوسری کتاب جو ہے، ایک تو سنت کی تھی اور دوسری کے اندر واجبات اور فرائض ذکر. قرآن کریم میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات فرمایا، جو ایمان لایا اور ایمان کو اعمال سے ثابت کیا. وہاں جلالین میں لکھا ہے کہ اعمال صالحہ سے کیا مراد ہے؟ نیچے لکھا فرائض و واجبات مراد. تو عمل صالح کس کو کہیں گے؟ جو فرض کے حیز میں آتا ہو، جو واجب کے حیز میں. اور واجب جو ہے یہ تو وہاں جلال الدین محلی نے لکھا، جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، یہ دونوں شافعی ہیں. اور یہ جو واجب ہے نا، یہ اختراع ابو حنیفہ ہے. اس سے پہلے واجب کوئی جانتا ہی نہیں. واجب جو جانا وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ادھر سنت میں سے ادھر فرائض میں سے لیے، اور لے کر پھر جو عمل تیار ہوا اس کا نام واجب رکھا. یہ سنت سے اوپر ہے، فرض سے نیچے ہے. جیسے وتر واجب ہے. اچھا وہ ابھی کتاب ہم لوگ پڑھ رہے تھے
اس میں لکھا ہے الصوم واجب، روزہ واجب ہے. بھئی روزہ تو فرض ہے. کہو امام بخاری جب واجب کہیں تو اس سے فرض مراد ہوتا اور وجوب بھی قریب فرض ہے. اس لیے وتر کی قضا کریں گے، نوافل کی اور سنن کی قضا نہیں کریں گے کیونکہ اس کا معیار اس سے نیچے. تو واجبات، فرائض، ان تمام چیزوں کو معلوم کریں. اب سوچو، پنجگانہ نمازیں فرض ہیں. اب یہ فرض کے اندر بھی پھر فرض ہے. ہمارے مدرسے کے اندر انجمن کا جلسہ، اس کے اندر اشعار نظم پڑھنے والے یہ لازمی ہے. تو نظم پڑھی جا رہی تھی، اس کے اندر وہ جو پڑھ رہے تھے وہ اندر کا لفظ اس میں زیادہ آ رہا تھا، یہ تو اس کے اندر، وہ تو اس کے اندر. تھک گئے لوگ. لوگوں نے کہا کہ اس کو اندر کر دو ورنہ یہ اپنے کو اندر کر دے گا. تو عرض کر رہا تھا کہ یہ واجب وہ واجب کیا، یہ چیز ضروری. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ واجب کہہ کے کیا مراد لیتے ہیں؟ فرض. کیونکہ اصطلاحی اعتبار سے واجب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی چیز نہیں. ایک تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مسائل حنفیہ کی تہ تک نہیں پہنچ پائے. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فیض الباری میں لکھے کہ امام اعظم تک کچھ لوگوں نے، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک امام اعظم کی باتیں صحیح نہیں پہنچے. کیسے پتہ چلا؟ مثال کے طور پر یہ کہا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ عقیقہ ضروری نہیں. اب حدیث ہے یوں کیا حضور نے عقیقہ، یوں کیا حضور نے عقیقہ، اور امام صاحب نہ کہتے. امام صاحب نہ کہتے. امام صاحب فرماتے ہیں کہ فرض نہیں ہے، کرو تو کرو، نہ کرو تو کوئی بات نہیں. ایک آدمی میرے پاس آیا، میرے ابا کے انتقال کو 50 سال ہو گیا، ابھی کا عقیقہ کب کرنا ہے؟ میں نے کہا بھائی زندہ کا عقیقہ کیا جاتا ہے، قبر میں مٹی ہو گیا اس کا عقیقہ نہیں کرتا. خیر تو یہ واجب کی شکل. کل چاند گرہن تھا اور ایک سورج گرہن ہوتا. سورج گرہن کی نماز حضور نے اپنی پوری نبوت کی زندگی میں ایک مرتبہ پڑھی ہے. مدینہ منورہ میں 10 ہجری کے اندر صبح کا وقت تھا، پڑھی. یہ اجتماعی نماز. ایک نماز بارش کی ہوتی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ ابواب بھی قائم کیے جس کے اندر حضور نے نماز پڑھی، اور حنفیہ نے نماز کو نہیں کہا. تو بس پیچھے پڑ گئے کہ حنفیہ نماز کو نہ کہتے ہیں. نہ نہیں کہتے ہیں، ضروری نہ ہونا کہ ضروری نہیں، پڑھنے کا ہے پڑھو. بھئی ایک آدمی نے آپ کے مہمان نوازی میں 4 بڑے بڑے سیب رکھے، تو کہا یہ 4 سیب کھانا ضروری ہے کیا؟ آدمی اپنا پیٹ دیکھے گا. میرے کو عادت سے بہت ہو 4 اس نے اکراماً رکھے، نہ کہ کھانے کے لیے. یہ اعتراض جو ہے مشرکین کرتے ہیں ہمارے اوپر، 4 بیویاں رکھی اسلام کے اندر. تو 4 بیویاں کمپلسری تھوڑی رکھی، پہلے ایک کو رکھ کے دیکھیں، تیرے سب گناہ معاف ہوئے. اور دوسری جو رکھی تو جنت واجب ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ بلائیں گے قیامت پہ. کتنی بیوی؟ ایک سوسائٹ پہ لے لیں، اس کا حساب پکا لو، انصاف سے کام لیا کہ نہیں بیوی کے ساتھ. اس کا بھرن پوشن، کپڑا لتا، کھانا پینا سب ذمہ داریاں ہیں. کیا کہ
پھر حساب پورا ہو پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. اس کے بعد دوسرا شخص آیا, آپ کی کتنی بیویاں؟ میری 2. جا بھائی تو سیدھا جنت میں جا, جو بھگتنا تھا سب دنیا میں تو بھگت چکا ہے, تیرے کو ضرورت نہیں ہے حساب کتاب دے. 4 ہوگی تو کیا کرے گا آدمی, کہیں کا نہیں رہے گا, نہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا, ایسا ہو جائے. ہندوستان میں کتنے % لوگوں کے پاس 4 بیویاں ہیں؟ میں نے ایک آدمی کو پوچھا, میں نے کہا آپ کی کتنی بیویاں ہیں؟ 1. میں نے کہا دوسری نہیں کرتے کہ 1 میں کنٹال گیا. صبح جاتا ہوں تو اتنی لمبی فہرست پیش کرتی ہے, شام کو جاتا ہوں تو بڑے بڑے پتیلے پیش کرتی ہے, خالی اس کو بھرو. کہاں سے لا کے لاؤ؟ رکشہ چلاتا ہوں, کتنا کھاؤں گا, کتنا کھلاؤں گا. تو بھائی دین کو سمجھنا ہے, یہ ائمہ سمجھے گی, یہ علماء سمجھے ہیں دین کو. اب پانی پانی کر کے احادیث کے اندر سے سنتیں نکالی. حضرت نے جو ہے احادیث میں سے 40 موتی نکالے قیمتی, اور اس کو آپ کے سامنے رکھ دیا. اب اس کو یاد کر لیا, آپ بھی فضیلت کے اندر داخل ہو گئے, بچیاں داخل ہو گئی, پڑھانے والے داخل ہو گئے, اور حضرت کا اکاؤنٹ چالو ہو گیا. اب یہ چلے بھی جائیں گے تو بہت بوڑھے ہو گئے پہلے سے, تو جب چلے بھی جائیں گے دنیا سے تو بھی ان کی کتاب چالو رہے, ان کا ثواب چالو. اور علم ينتفع به کے ماتحت آ جائے گا, مدرسے والوں کو بھی ثواب. مولانا عباس صاحب نے یہ 2 کتابیں داخل کر کے ان کو اعزاز بخشا, اور بچیوں کو فیض ملے, اس لیے آسان اردو میں کتابیں. ورنہ آج کل اردو بھی سمجھنے کا مزاج کم ہو گیا ہے, تو آدمی کیا سمجھے, چربی نکلتی. اب اس ایک آدمی بیچارہ, میں نے رات کو کہا تھا دی 100, اس کا اردو میں ترجمہ کیا. اس کتاب کا نام رکھا تھا 100 بڑے. سب پوری کتاب پڑھ رہا ہے. مولانا نے بتایا دی 100 بہت اہم کتاب ہے, کون کون پڑھا ہے دیکھیں. پوری کتاب 2 مرتبہ چڑھ گیا. پھر وہ مولانا کے پاس آیا, مولانا پوری کتاب میرے سمجھ میں, لیکن یہ سوبڑے میرے کو سمجھ نہیں آئے. سوبڑے کیا ہے, ایسا عنوان کیوں دیا سوبڑے؟ حضرت مولانا نے کہا کتاب دے, ادھر ادھر کتاب پڑھ کے, اور کہا بھائی 100 بڑے لکھے, سوبڑے نہیں لکھے. معلوم ہوا کہ بھائی استاد کے بغیر علم کیسا ہوتا ہے, ناقص ہوتا ہے. اس لیے کسی کامل کے پاس بیٹھنا, کامل علم والے کے پاس بیٹھے گا تو کامل بنے گا, ناقص کے پاس بیٹھے گا تو وہ کامل ہی تیرے کو کیسے کامل بنائے. اس لیے بچیاں محنت کریں, پڑھیں, اللہ نے موقع دیا ہے, اپنے علم کو اپنے اطراف میں پھیلائیں, علم سے خود فائدہ اٹھائیں, اس پر عمل کریں. اللہ تعالیٰ مدرسے کو ترقیات سے نوازے. یہ کتاب کو جو حضرت مفتی صاحب کی 2 کتابیں, حضرت مفتی آصف صاحب کی کتاب, اللہ تعالیٰ اسے مقبول و منظور فرمائے. اور یہ سب ہمارے شاگرد بھی, تو انشاءاللہ ثواب میں سے کچھ ڈسکاؤنٹ ہم کو بھی مل جائے, اس کی بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات, وتقضي لنا بها جميع الحاجات, تطهرنا بها من جميع السيئات, ترفعنا بها عندك أعلى الدرجات, تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات, إنك أنت
اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر، کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ اے اللہ جن کی یہ کتابیں شروع کی جا رہی ان کی عمروں میں علم میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ ان کی کتابوں سے کما حق فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین ہماری بچیوں کو علم نافع عمل صالح، ان کی معلمات کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ یہاں بہت سے علماء مختلف اداروں میں بڑی بڑی کتابیں اور بخاری شریف جیسی کتاب پڑھا رہے ہیں، اے اللہ ان کے علم میں خوب ترقی ہو، فیض پہنچا، اور اے اللہ مقبولیت نصیب فرما، فیض عام نصیب فرما، ادارے کو ترقیات سے مالا مال فرما۔ جتنے ادارے عقیدہ حقہ سے وابستہ چل رہے ان تمام کو محفوظ فرما، ہمارے ملک کو محفوظ فرما، یہاں طلباء کو محفوظ فرما۔ اللہ جتنے ائمہ مساجد میں لوگوں کو لے کر چل رہے ہیں، اے اللہ ان کی امامت کو قبول فرما۔ اے الہ العالمین یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے منظور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔